صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مشاجرات ہیں وہ باقاعدہ دین نے پہلے ہی ان کی طرف توجہ دلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم میں اولو الامر ہیں یعنی خلفائے راشدین یا مجتہدین و فقہا، پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب صحابہ کو کیا گیا ہے، فإن تنازعتم کہہ کر ظاہر ہے صحابہ کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، اور لیکن ہمارے لیے وہ ایک قیامت تک کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دی گئی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تم میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان میں اختلاف ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام آتے ہی بات پتہ لگا کہ دین کے معاملے میں بھی ہوگا۔ تو جب دین کے معاملے میں بھی ہوگا، اسے لوٹایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے گا۔ اس کا مطلب صحابہ کے اختلافات بھی دین ہیں۔ ٹھیک ہے، جب صحابہ کے اختلافات بھی دین ہیں تو اس صورت میں یعنی کہ ہمیں جس طرح آج نماز کے معاملے میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے کہ آیا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے کہ سینے پہ باندھنے چاہیے کہ لٹکانے چاہیے، آیا رفع الیدین صرف عند رکوع و بعد رکوع ہے یا کل تکبیر ہے، یا جو ہے جس طرح بھی، تو ہم اس میں صواب بات کو ڈھونڈتے ہیں، صحیح بات کو ڈھونڈتے ہیں، صحیح طریقے کو ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بھی صحیح بات کی پیروی کی جائے گی، اور وہ دین کا حصہ ہے، وہ تاریخ ہے ہماری، وہ ہماری تاریخ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو کہاں سے سمجھیں؟ قرآن ہی ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا، اس کو ہم کہاں سے سمجھیں؟ اگر ظاہر ہے افتراق و انتشار اتنا ہی برا جتنا برا، ایک افتراق و انتشار ہے کہ جس کے پیچھے انا ہو، انا خیر منہ والی بات ہو، تو جب تو یہ افتراق و انتشار غلط ہے، یا افتراق و انتشار تقلید والا ہو کہ جس میں ہم یہ کہتے ہوں کہ تیرا امام میرا امام، اور وہ انتہائی معذرت چاہتے ہوں میں یہ بات کروں گا، پچھلے دنوں ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے قومی چینلز سے جس طرح کے وہ پروگرام نشر کیے جاتے تھے کہ 2 یا 3 علماء بٹھا لیا کرتے تھے کہ جی آپ کے ہاں کیا ہے، آپ کے ہاں کیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ تصویر پیش جی اور پوری دنیا کو یہ تصویر پیش کی جاتی تھی کہ جی اسلام کوئی خدا نہ خواستہ 2 یا 3 ٹکڑوں میں ہے۔ تو اب سیدھی سی بات ہے کہ اس صورت میں ایک عامی جو ہے وہ یعنی اس کو یہ سمجھنا چاہیے بات کو کہ اسلام ہمارے یا تمہارے ہاں نہیں ہے، اسلام ایک ہے، اور صحابہ کے اختلافات سے یہی تو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ان میں اختلاف ہوتا تھا وہ صحیح بات کی طرف جاتے تھے، وہ صحیح بات کو ڈھونڈتے تھے۔ ایسے ہمیں جب ان کے اختلافات پتہ لگے پھر ہم صحیح باتوں کی طرف گئے اور ہم نے اس کی پیروی کی۔ تو یہ جو ہے اور یہ بھی میں یہاں پر بات واضح کر دوں کہ جی یہ اگر کسی کو اس طرح خیال گزرے بھئی یہ تو دین نہیں ہے نا، اسے چھوڑ دو، نہیں، اسے چھوڑنے کا جو مطلب ہے نا، جو نیت ہے اصل میں کہ جی اس پہ آپ بات نہیں کرو، اس پر گنجائش صرف ان لوگوں کے لیے رکھو جنہوں نے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے محرم کے 10 دن رکھے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کریں، یا جن لوگوں نے کوئی مخصوص ازم کو فالو کرنا ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو نظریہ سیاست خلافت ہے اس کو کسی طرح وہ داغدار بنانے کی کوشش کرو، تو یہ میدان صرف ان کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں اس معاملے کو کہ دین قرآن، حدیث اور آثار و سیرت صحابہ کا نام، بالکل ٹھیک، اگر ان سیر کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہوگا یہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان اختلافات کے حل اور ان کے اصل پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جی دور تو اب الہت کا ہے، تو تشکیکات اسی لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو اگر آج ان تشکیکات کے بیان کے نتیجے میں ان کا دفاع اور ان کا جواب اور یہ چیزیں ہم سیکھیں گے سمجھیں گے نہیں، تو یہ چونکہ دین کے بنیادی راوی ہیں تو کل کو انہی کو یعنی کہ متنازع بنا کے دلیل بنا کے اور دین کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس لیے ان کا بھی سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔